آپ دیکھ رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم آج باتیں کریں گے اداکار محمد علی کی۔ محمد علی صاحب کی میرے ساتھ محبتیں۔ محمد علی صاحب صرف ایک ایکٹر نہیں تھے، جتنے بڑے وہ ایکٹر تھے اس سے بڑے وہ ایک شخص تھے، ایک انسان تھے۔ وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ میں نے بہت عرصہ گزارا ان کے ساتھ، میرا بہت تعلق رہا ان کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ محمد علی جیسے انسان دوست، انسانیت دوست لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ فلم انڈسٹری میں ایک ایسا ایکٹر جو ٹاپ کا ایکٹر ہو، جسے انڈیا والے اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا چاہتے ہوں اور انڈیا سے مسلسل بلاوے آتے ہوں۔ محمد علی صاحب نے انڈیا میں بھی ایک فلم کی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ انڈین فلموں میں کام نہیں کریں گے۔ میرا محمد علی صاحب سے تعلق میرے والد نعیم ہاشمی صاحب کے انتقال کے 1 سال کے بعد ہوا۔ 1978 میں نعیم ہاشمی صاحب کا انتقال ہوا تو 1979 میں نے نعیم ہاشمی صاحب کے حوالے سے نعیم ہاشمی میموریل کونسل بنائی، اور میرا خیال تھا کہ اس کونسل کے زیر اہتمام میں فلم ایکٹرز میں ایوارڈز دیا کروں گا اور ثابت کروں گا کہ پاکستان میں کس طریقے سے غیر جانبدارانہ طور پر فلم ایوارڈز دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس کمیٹی میں، جس کے چیئرمین پروفیسر اعجاز الحسن صاحب تھے، NCA کے حوالے سے شاید آپ جانتے ہوں، پروفیسر اعجاز الحسن آرٹ کی دنیا میں بہت بڑے مصور ہیں۔ بہت ان کی تصاویر جو ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ قیمت پہ فروخت ہوتی ہیں، اور جانے پہچانے شخص ہیں پروفیسر اعجاز الحسن صاحب۔ تو پروفیسر اعجاز الحسن صاحب کی قیادت میں ہم نے نعیم ہاشمی میموریل کونسل بنائی، اور اس میں فلم لائن کے جتنے بھی شعبے ہیں، تمام شعبوں کے جتنے سینئر موسٹ لوگ تھے ان کو اس کا ممبر بنایا۔ اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو ایوارڈ دیا جائے گا یہ نعیم ہاشمی میموریل کونسل کے زیر اہتمام تو ہوگا، لیکن اس کا نام ہوگا M اسماعیل ایوارڈ۔ M اسماعیل برِ صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے ایکٹر، میرے والد محترم انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ خاموش فلموں کے دور کے ایکٹر، خزانچی جیسی فلمیں جن کے کریڈٹ پہ ہیں، اور پہلی خاموش فلم جو بنی اس میں بھی M اسماعیل صاحب کا رول تھا۔ اور M اسماعیل صاحب کا انتقال 1974 میں ہوا تھا، 1974 میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ہاشمی صاحب 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے ہاشمی صاحب کا۔ تو M اسماعیل ایوارڈ کے لیے ہم نے کمیٹی نے میٹنگز شروع کی۔ میٹنگز شروع ہوئیں تو اس میں ہم نے ایک ایوارڈ رکھا، ایکٹر آف دا ایئر، سال کا سب سے بڑا ایکٹر۔ تو یہ اعزاز ملا اداکار محمد علی صاحب کو۔ میں محمد علی صاحب سے ملنے ان کے گھر گیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم ایک تقریب کر رہے ہیں، اس میں ایک ایوارڈ آپ کا بھی ہے، اور اس ایوارڈ کا نام ہے ایکٹر آف دا ایئر۔ محمد علی صاحب مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہا
کہ مجھے تمہارے ایوارڈ کی بجائے تمہارا میرے پاس آنا مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ ایک نئی لڑکی آئی ہے، شباب کرانوی کی فلم میں اس نے ایک رول کیا ہے اور بہت اچھی ایکٹریس ہے، اور اس کو حوصلہ افزائی کا ایوارڈ بھی آپ دیں۔ تو میں نے کہا جی آپ نام بتا دیں تو میں اپنی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھوں گا، اگر اس نے ریکمینڈ کیا تو ہم اس لڑکی کو ایوارڈ ضرور دیں گے۔ اداکار محمد علی نے اداکارہ انجمن کے ایوارڈ کی سفارش کی تھی جو قبول کر لی گئی، اور انجمن کو زندگی کا جو پہلا ایوارڈ ہے وہ ایم اسماعیل ایوارڈ ملا تھا محمد علی صاحب کے کہنے پہ اور کمیٹی کی سفارش پہ۔ اس کے بعد میری اور محمد علی صاحب کی اتنی دوستی اور اتنی محبت بڑھ جاتی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ محمد علی صاحب مجھے وہ جانتے تھے کہ میں نے کیا کیا آزادی صحافت کے لیے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں، وہ میرے بہت ساری چیزوں سے واقف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح ایک بڑے گھر کا مالک بن جاؤں، میں دولت مند بن جاؤں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ میں مزاجن، طبعاً اور خاندانی طور پر ایسا آدمی نہیں ہوں جو تنخواہ سے ہٹ کر کمائی کرتا ہو۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اداکار محمد علی نے مجھے آفر کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے ان کا ایک وسیع و عریض پلاٹ ہے، میں اس پلاٹ کو استعمال کر سکتا ہوں، وہاں اپنا گھر بنا سکتا ہوں۔ وہ اتنے مہربان تھے، وہ مجھ پر ہی مہربان نہیں تھے، ان کے پاس بے شمار لوگ آتے تھے، میں دیکھتا تھا جو بھی ان کے پاس آتا تھا وہ نامراد نہیں جاتا تھا۔ محمد علی صاحب کا تعلق حیدرآباد سے تھا، ان کے والد امام مسجد تھے۔ محمد علی صاحب نے جو اپنی جوانی ان کی تھی، پروان چڑھے، وہ مسجد کے اوپر جو مولوی صاحب کا گھر ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے پرورش پائی تھی، اور لاہور میں وہ ایکٹر بننے نہیں آئے تھے، محنت مزدوری کرنے آئے تھے، اور بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہے کہ محمد علی صاحب نے لاہور میں باقاعدہ مزدوری بھی کی، مزدوروں والے کام بھی کیے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ نہ صرف پاکستان میں ایک نامور ایکٹر کے طور پہ پہچانے جائیں گے، بلکہ ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا، اور فلم ایکٹنگ کے شعبے میں وہ ایک نمونہ بن جائیں گے۔ مجھے محمد علی صاحب نے اپنی موت سے چند روز پہلے ایک فون کیا تھا۔ اس فون میں انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا، ناظرین، یہ ایک ایسا راز ہے، ایسا راز ہے جو میں مرتے دم تک اپنے لبوں پر نہیں لا سکتا۔ یہ محمد علی صاحب کی زندگی کا ایک المیہ تھا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ محمد علی صاحب کتنے انسان دوست تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اداکار رنگیلا صاحب شریف کمپلیکس میں زندگی اور موت کی گھڑیاں گن رہے ہیں، تو تم اپنا پروگرام کرو، میرے ساتھ چلو، اور شریف کمپلیکس میں چلتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ وہاں محمد علی صاحب بھی تھے، وہاں نشو بیگم کو بھی بلایا گیا۔ رنگیلے پر ایک طویل دورانیے کا پروگرام بنایا گیا جو جیو ٹیلی ویژن پہ چلا بھی۔
اور نشو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر وہ دو گانا گاتی ہے جو فلم میں اس نے رنگیلے کے ساتھ گایا تھا، وہ سب تو سونیا۔ جب وہ گا رہی تھی تو رنگیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ محمد علی صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے رنگیلا کو بھی جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا وہ گیت گنگنانے پہ مجبور کر دیا۔ محمد علی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے بہت فین تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے تو ان کا کھانا محمد علی صاحب کے گھر سے بن کے جایا کرتا تھا۔ محمد علی صاحب کو اپنے گھر میں دعوتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن ایسے نہ ہوتے ہوں کہ جب محمد علی صاحب کے گھر میں شام کو دعوتیں نہ ہوتی ہوں۔ ان میں فلم انڈسٹری کے لوگ بھی آتے تھے اور بہت سارے صحافی بھی ہوتے تھے، جن میں عباس اطہر صاحب بھی تھے۔ عباس اطہر سے لے کر خالد چودھری مرحوم، جو ابھی چند دن پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، جن کا تعلق مساوات سے تھا اور میرے بہت پرانے کولیگ تھے، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے۔ اور خالد چودھری بھی وہاں جایا کرتے تھے، اور خالد چودھری مر گیا ہے لیکن مزیدار آدمی تھا۔ وہ محمد علی صاحب کی اگر شوٹنگ نہ ہوتی تو وہ روزانہ بھی دعوت کر دیا کرتے تھے لوگوں کی۔ اور میں نے بتایا نا، جو مستقل لوگ ہوتے تھے ان میں عباس اطہر صاحب اور خالد چودھری اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس دعوت میں کبھی محمد علی صاحب نے مجھے نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اور اس دعوت میں پینا پلانا سارا کچھ موجود ہوتا تھا۔ وہ دعوتیں کیسے ختم ہوئی، یہ واقعہ میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں کہ گپیں ہو رہی تھیں، لطیفے بازی ہو رہی تھی، فلمی دنیا کی باتیں ہو رہی تھی، سوشل ٹاپکس پہ بات ہو رہی تھی، پولیٹکس پہ بات ہو رہی تھی۔ اچانک خالد چودھری مرحوم، جنہوں نے 2-4 زیادہ شاید پیک پی لیے تھے، اچانک محمد علی صاحب سے مخاطب ہوئے اور کہا، علی، محمد علی صاحب نے کہا، علی، زیبا یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ آخری دن تھا اس قسم کی دعوتوں کا، اور اس کے بعد محمد علی صاحب نے اپنے گھر میں دعوتیں کرنا بند کر دی تھیں۔ تو محمد علی صاحب کی بے شمار باتیں ہیں، بہت طویل باتیں ہیں، میں بہت کچھ آپ کو بتاتا رہوں گا محمد علی صاحب کے بارے میں، لیکن یہ میرا اپنے آپ سے بھی وعدہ ہے اور آن سکرین آپ سے بھی وعدہ میں کر رہا ہوں کہ محمد علی صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے جو آخری کال کی تھی وہ کال کیا تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔